السلام علیکم طلباء و طالبات، میں سیدہ راحت عابدی آپ سب کو صادقین ایجوکیشن سروسز کے سال 2020 تا 21 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیسے ہیں بچوں؟ امید ہے آپ کی چھٹیاں بہت اچھی گزری ہوں گی اور آپ نے یقیناً کووڈ-19 سے بچاؤ کی تمام احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھا ہوگا۔ بچوں، کام شروع کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو تھوڑی سی معلومات اس کی کتاب اور کاپیوں کے متعلق دے دوں۔ تو بچوں، آپ کاپیاں 2 خریدیں گے جو 200 صفحات پر مشتمل ہوں گی۔ ایک کاپی پہ آپ ٹیکسٹ کا کام کریں گے اور دوسری کاپی قواعد کے لیے ہوگی۔ کتاب آپ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب اردو لازمی 9ویں اور 10ویں جماعت کے لیے خریدیں گے۔ بچوں، اس کا پہلا سبق اخلاق نبوی ہے جو مولانا شبلی نعمانی نے تحریر کیا ہے، اور آج ہم یہی سبق پڑھیں گے۔ بچوں، یہ سبق اخلاق نبوی مولانا شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی سے ماخوذ ہے۔ اب ہم سیرت کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ سیرت لکھنا اپنی جگہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ سیرت النبی لکھنے میں ایک طرح سے اس طرح سمجھ لیجئے کہ ہم پل صراط سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ذرا سی بھی زبان، خیال یا دماغ کی لغزش آپ کو جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل سکتی ہے۔ اسی لیے شبلی نعمانی نے سیرت النبی لکھنے سے پہلے اس کی باقاعدہ تحقیق کی۔ تحقیق کے لیے آپ مصر، شام اور ترکی تک گئے اور آپ نے وہاں کی لائبریریوں سے استفادہ حاصل کیا۔ اسی بنا پر ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ مجیدی عطا کیا۔ شبلی نعمانی سن 1857 کو اعظم گڑھ انڈیا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حبیب اللہ تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ سے ہی حاصل کی اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی قابلیت کی بنا پر علی گڑھ کالج میں عربی کے استاد مقرر ہوئے۔ آپ کا انتقال 1914 میں ہوا۔ شبلی نعمانی شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، محقق اور مورخ تھے۔ آپ کی تصنیفات میں المامون، سیرت نعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم اور سیرت النبی جیسی کتابیں شامل ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں شبلی نعمانی کے انداز بیاں اور ان کے طریقے کی۔ آپ کی تحریریں پرجوش اور بامقصد ہوتی ہیں۔ آپ کا انداز شاعرانہ ہے اور آپ کی سادگی اور بے ساختہ پن قاری کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شبلی نعمانی کا قاری ان کو چھوڑ کر ہٹتا نہیں بلکہ ان کی کتاب کو مکمل کرتا ہے۔ نصاب میں شامل سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف ہے اور سیرت النبی سے ماخوذ ہے، جس میں مولانا شبلی نعمانی نے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ بیان کیے ہیں کہ گھر کے اندر اور باہر، آئلی اور سماجی زندگی اور گفتگو میں آپ کا مزاج کیسا تھا۔ آپ کسی کو برا نہیں کہتے تھے اور نہ کسی کی عیب جوئی کرتے تھے، نہ کسی سے انتقام لیتے، گھر میں ہنستے مسکراتے رہتے، ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے، نرم خو اور مہربان تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی زوجیت میں 25 برس رہیں۔ ایک بار آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں اور مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے بھی آپ کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو برا بھلا نہ کہتے، برائی کے بدلے برائی نہ کرتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذاتی معاملات میں کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، کسی کی درخواست رد نہیں کرتے تھے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش مزاج، نرم خو اور مہربان تھے اور کوئی بری بات نہیں کرتے تھے،
کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے اور نہ کسی سے ٹو رکھتے تھے، بلا مقصد بات نہیں کرتے تھے۔ جب تک دوسرا بات ختم نہ کرتا آپ خاموشی سے سنتے رہتے اور اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ فیاض اور سچے تھے۔ ہندہ بن ابی حالہ کا بیان ہے کہ آپ نرم خو تھے، کسی کی توہین نہیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا شکریہ ادا کرتے اور کھانے کو برا نہ کہتے تھے، جو ملتا کھا لیتے۔ ایک بار سعد بن عبادہ کے بیٹے قیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ آپ نے انہیں اونٹ پر بیٹھنے کا کہا اور وہ بے ادبی کے لحاظ سے نہ بیٹھے تو آپ نے انہیں گھر واپس جانے کو کہا۔ اسی طرح ایک بار نجاشی کے سفیر مدینہ آئے تو صحابہ کرام کے منع کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خاطر مدارت خود کی۔ عتبان بن مالک کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر آپ ان کے گھر کھانے کی دعوت پر گئے اور ان کی اجازت سے راہ سے ایک شخص کو بھی ساتھ لیا۔ کسی کی بات آپ کو پسند نہ آتی تو آپ اس کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ آپ نہایت خاکسار، ملنسار، مہمان نواز، رحم دل، راست گو، نرم طبع اور انصاف پسند تھے۔ آپ بیماروں کو تسلی دیتے، انہیں دیکھنے جاتے، دوست اور دشمن، مومن و کافر کی اس میں کوئی قید نہ تھی، گناہ گاروں کو معاف کر دیتے، دشمنوں کے لیے دعائے خیر فرماتے، ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ یہ تمام خوبیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود تھیں اور وہ سب رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔